رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سپیکر بند کر ذی وقار سامعین رمضان المبارک میں جن اعمال کو سب سے زیادہ کرنا ہے ان کے متعلق آپ کے گوش گزار چند باتیں پچھلے ہفتے کی تھیں جمعے کے دن آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ 4 کام ایسے ہیں جن کا رمضان میں بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کے مطابق عقیدہ ایمان رکھتے ہوئے اس کو بار بار دہرانا، ورد کرنا، یہ پہلا عمل ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل میں نے عرض کیا تھا حدیث کی روح سے کہ دوسرا عمل ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ ویسے بھی ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانہ عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ تو پہلی چیز پہلے عشرے میں چونکہ جمعہ تھا وہ بیان ہو گئی، لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس کی اہمیت۔ آج چاہیے تو یہ تھا کہ میں دوسری چیز بیان کرتا، استغفار کی اہمیت، لیکن ایک اور اہم موضوع تھا، اس کا بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔
وہ موضوع ہے 17 ذی الحجہ کو، 17 رمضان کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ تو چونکہ ہمارے مذہب اسلام میں ازواج رسول اور رسول اللہ کی بیویوں کا بڑا مقام ہے، تھوڑی جی کٹ کرو، تھوڑی زیادہ نہیں، بڑا مقام ہے ان کا، تو ان کی طہارت اور پاک دامنی کو علماء بیان کرتے رہتے ہیں، قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ تو آج اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب، ان کا رتبہ اور شان، ان کی اہمیت اور ان کی قدر اسلام میں کیسی ہے، اللہ کے ہاں کیسی ہے، اللہ کے رسول کے ہاں ان کی عزت اور ان کا مقام کیسا ہے۔ اور پھر آج مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ان رسول اللہ کی ازواج کو دلوں کے اندر خوب محبت اور احترام کے ساتھ ان کو جگہ دیں اور اپنے ایمان کو مکمل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے، اس میں اللہ نے فرمایا لوگوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی رسول اللہ کا مقام مسلمانوں کے ہاں اتنا زیادہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اپنی جان ان کو کم پیاری ہو اور رسول اللہ ان کو زیادہ پیارے ہونے چاہیے۔ یہ ایک ایمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ وولدہ والناس اجمعین۔ بڑی اہم حدیث ہے، بڑی غور طلب حدیث ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، اور لوگوں سنو، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من اہلہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ، اور اپنے مال سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وولدہ، اور اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا والناس اجمعین، فرمایا لوگوں سن لو، جب تک کوئی بندہ ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ میں محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ چلو موضوع تو امی عائشہ صدیقہ کا بیان کرنا ہے، اس بات کو ذرا مکمل سمجھ لو، ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ رسول اللہ سے سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اتنا دعویٰ کرنا کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے میرا عشق ہے، رسول اللہ سے میرا پیار ہے، میرے بھائیو یاد رکھو یہ دعویٰ کافی نہیں ہے، یہ دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کا اس وقت پتہ چلے گا جب ایک طرف خاندان کے رسم و رواج ہیں، جب ایک طرف عام ملا کی بات ہے، جب ایک طرف ایک پیر کی بات ہے، جب ایک طرف ابا کی بات ہے، جب ایک طرف اماں کی بات ہے، جب ایک طرف بیوی کا مطالبہ ہے، جب ایک طرف اولاد کا مطالبہ ہے اور دوسری طرف رسول اللہ کا مطالبہ ہے، اس وقت پتہ چلے گا یہ رسول اللہ کو اہمیت دیتا ہے یا اپنے باقی ان سارے متعلقین کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو وستفت قلبک، اپنے دل سے فتوے لیا کرو،
میں یہاں بیٹھ کے فتوے لگاؤں وہ بات کی بات ہے، پہلے اپنے دل سے فتوے لگاؤ، یہ فارمولے اپنے ذہنوں میں رکھو اور پھر خود اپنے بارے میں خود ڈیسائیڈ کرو، فیصلہ کرو، اپنے آپ کو تولو اس ترازو میں اور دیکھو کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے میں ان ساری چیزوں سے زیادہ رسول اللہ کو اہمیت دیتا ہوں یا نہیں دیتا۔ اگر نہیں دیتا تو میرا نبی فرماتا ہے لوگوں وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا را ہمیں یہ چیزیں اپنے اندر ٹٹولنی چاہیے، ڈھونڈنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے ان چیزوں کی کہ آیا کیا میں ان چیزوں کے اندر، ایمان کے اندر اس وقت میرا کیا حالات ہیں، کیا سٹیٹس ہے میرا۔ غور کرو گے نا انشاءاللہ، فکر کرو گے۔ اور یاد رکھو بھائیو، میری یہ گزارش ہے اور یہ انشاءاللہ بڑی فائدہ دے گی، جب کوئی بندہ اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے، بھئی یار میں دیکھوں کہ میں کیسا ہوں، جب کوئی بندہ اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں اور فلاں تو گندا ہے، اور فلاں تو غلط ہے، اور فلاں تو ایسے ہے، اور فلاں تو ایسے ہے، تیرے گھر والے ایسے، تو آپ کہیں تیرے گھر والے ایسے، تو ایسے فلاں، اس سے اصلاح کم ہوتی ہے۔ اصلاح زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر بندہ اپنی گریبان میں جھانکنے لگ جائے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے۔ اور یاد رکھیے گا ویسے بھی ایک عرف میں ہے، ہماری سوسائٹی میں ہے، جب ہم کسی کو نشانہ بناتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے، اس وقت میری ایک انگلی اس کی طرف جا رہی ہوتی ہے، باقی 3 انگلیاں وہ بیک میری طرف آ رہی ہوتی ہیں، اس کو ایک دفعہ کہہ رہا ہے اپنی طرف 3 دفعہ جھانک، یعنی اپنا محاسبہ پہلے کر، دوسروں کا محاسبہ بعد میں کرنا۔ اس لیے بھائیو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ وولدہ والناس اجمعین، سارے انسانوں سے زیادہ جب تک رسول اللہ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ فارمولہ ہے، یہ ترازو ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے، اس کو اپنے سامنے رکھا کرو، زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ زندگی میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے یار میری اصلاح ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، معاشرہ ٹھیک ہو جائے، چاہتے ہیں نا سارے، بولو تو صحیح۔ اور یار یہ کڑوی باتیں نہیں ہیں، ایمانداری سے بڑی مزے کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو کہوں اے فلاں بے نمازی تو کافر ہے، اور فلاں تو مشرک ہے، یہ گلاں ذرا کڑویاں ہوندیاں، ٹھیک ہے، لیکن میں آقا یار ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے تے ہر بندہ اپنے آپ نو سمجھائے کہ یار میں کس پانی میں ہوں، تو یہ بڑی میٹھی بات ہے، میرے خیال میں بڑی پازیٹیو بات ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، اس لیے کوشش کریں جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ تو ہو گئے رسول اللہ کے بارے میں۔ اب ہے ازواج النبی، جو رسول اللہ کی ازواج ہیں، ان کے متعلق آج میں ان میں سے ایک زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا، کیوں کہ آگے 17 رمضان بڑا قریب ہے اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ یاد رکھو ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، میری باتیں تھوڑی سی ذہن میں رکھنے والی ہیں، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے لیے اللہ نے 2 دن بنائے ہیں، 2 دن۔ کون سے؟ ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ 2 دن ایسے ہیں جن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جن کو ہم مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہماری شریعت میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کو منایا جائے۔ شریعت ترغیب دے بھائی تم مناؤ، تو پھر دیکھو 1 محرم حضرت عمر کی شہادت ہے، پھر اس کو منانا چاہیے۔ پھر 10 محرم حضرت حسین کی شہادت ہے،
اسے منانا چاہیے. پھر 18 ذی الحجہ حضرت عثمان کی شہادت ہے, اسے منانا چاہیے. ذی القعدہ اس کے اندر حضرت ربیع الثانی حضرت ابو بکر کی وفات ہے, اسے منانا چاہیے. یہ سارے پھر دن ہی مناتے رہو. شریعت کہتی ہے دن منانے نہیں ہیں, دن صرف دو ہی ہیں, ایک عید الفطر, دوسرا عید الاضحیٰ. اس لیے ہم دنوں کے قائل نہیں ہیں. لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا نہ دن منا رہے ہیں, صرف موقع کی نسبت سے ذہنوں میں آگاہی کے لیے کہ بھائی وہ ہماری مائیں ہیں, ہم نے ان کا دفاع کرنا ہے, اس کے خلاف اٹھنے والی انگلی کو ہم نے روکنا ہے, اور اس طرف کھلنے والا دروازے کو ہم نے ختم کرنا ہے, تاکہ ہماری ماؤں کی عزت محفوظ رہے. ایسے ہی ہے نا. اب دیکھو جی اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. او لوگو, اللہ کے نبی مسلمانوں کے ہاں سارے انسان بھی اور اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہونے چاہیے. یہ ایمان کی علامت. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا لوگوں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور میرے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں, وہ مومنوں کی مائیں ہیں. اور ہم اب اپنی ماؤں کے اولاد اور بیٹے ہوتے ہوئے اپنی ماؤں کا دفاع ہمارا فرض ہے, ہمارا فرض ہے. اس کے لیے پہلے ایک مثال ذرا سن لو, پھر انشاءاللہ اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات کرتا ہوں. اللہ کا قرآن ہے, سورت کا نام سورت مریم ہے. سورت مریم میں جب حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے, میں بالکل اشارہ کر رہا ہوں, توجہ. اللہ نے کیا فرمایا, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر کے مشرقی حصے میں تھی. ان کے سامنے ایک انسانی شکل میں فرشتہ جبرائیل نمودار ہوا, اور اس نے آ کے کہا اہب لک غلاما زکیا, او مریم میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حیران ہو گئی, فین فرمانے لگی لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. جوانا, نہ تو مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے, اور ولم اک بغیا, اور نہ میں حدیں پار کرنے والی عورت ہوں. جب میری شادی نہیں ہوئی, نکاح نہیں ہوا, جو مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہو, اور میں کوئی فاحشہ یا باغیہ عورت کوئی نہیں ہوں, پھر میرا کیسے بیٹا پیدا ہوگا. تو آگے سے وہ شخص جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے فرمانے لگے قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين. اور مریم حیران ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. اللہ کا فیصلہ کوئی موڑ نہیں سکتا. اور پھر فرمایا ربو کے ہوا علیہ حین. اور مریم سن لے, اللہ پر بغیر خاوند کے عورت کو بیٹا دینا یہ ناممکن نہیں ہے, اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اللہ چاہے خاوند کے بغیر تمہیں بیٹا دے دے, وہ قادر ہے. اللہ چاہے تو اللہ پاک ماں کے بغیر حضرت حوا کو پیدا کر دے, وہ قادر ہے. ایسے ہی ہے نا. اور اللہ چاہے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے, وہ قادر ہے.
ہمارا اللہ کی قدرت پر بھی ایمان ہے اور اللہ کے قانون پر بھی ایمان ہے۔ حضرت مریم سے فرماتا ہے حضرت جبرائیل قال کذالک، مریم اللہ کا امر آ چکا ہے، قال ربک هو علی ہین، اور اللہ کے ہاں یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کہے گا کن فیکون، اللہ فرمائے گا ہو جا تو فوراً وہ ہو جائے گا، دیر ہی نہیں لگے گی، فوراً ہو جائے گا۔ خیر چلتے چلاتے مراحل گزرتے گزرتے اللہ کا کرنا وہ وقت آ گیا جب حضرت مریم کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب مریم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے فرمایا مریم اب اپنے بیٹے کو لے کے جا اپنی قوم والوں کے پاس، اور رب کریم اس وقت کیا ہوگا جب میں قوم کے سامنے اپنا بیٹا لے کے جاؤں گی، ہوں بھی کنواری اور میرا بیٹا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا او مریم حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو چلتی جا، باقی کام میں اللہ نے سارے کرنے ہیں، میں اللہ کر لوں گا۔ بیٹا اٹھایا اور اٹھا کر اپنی قوم کے پاس جب آئی تو قوم والوں نے دیکھا ہے جوان لڑکی، کنواری لڑکی اور بیٹا گود میں ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو قوم والے آگے سے کہنے لگے یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، یہ کون سا کام کر کے آ گئی؟ نہ تو تیرا تیرا ابا ایسا برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں فاحشہ عورت تھی، اور تو نے یہ کیسے کام کر دیا؟ توجہ کر، ایک بات سمجھاؤں، شاید کڑوی بات ہو شاید، لیکن سمجھنے والی ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات ان کی نقل کی ہے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا ابا بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی فاحشہ نہیں تھی، پھر تو نے کیوں یہ کام کر دیا؟ یہ آیت بتلاتی ہے، بات سمجھنے والی ہے، یہ آیت بتلاتی ہے ماں باپ اگر پاک دامن ہو تو ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد بھی پاک دامن ہوا کرتی ہے، اور اگر ماں باپ کا کردار لوز ہو، ماں باپ کریکٹر لیس ہو، تو یاد رکھیے گا ان کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ان سے بڑھ کے کریکٹر لیس ہوتی ہے، بد کردار ان سے بڑھ کے ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ساری سریکی چاہدن گل سمجھنی ہے ذرا، یہ جے سمن او جے جمن، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ جے سمن او جے جمن، نیک پاک دامن باحیا میاں بیوی ہوں گے تو اولاد بھی آگے باحیا با کردار ہوگی۔ اور اگر اللہ نہ کرے باپ کا کریکٹر لوز ہے، یا اللہ نہ کرے کسی عورت ماں کا کریکٹر لوز ہے، تو پھر اولاد اس سے بڑھ کے غلط راستے پہ جائے گی۔ اس لیے اللہ نے کیوں فرما دیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور لوگو زنا کے قریب ہی نہ جانا، انہ کان فاحشہ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اور پھر فرمایا وساء سبیلا، اے راستہ ہی غلط ہے، اے لین بھی غلط ہے، بندہ غلط ہوتا ہے اس کی اولاد بھی غلط ہوتی ہے، جب اس کی اولاد غلط ہوگی اس سے آگے اولاد ہوگی، وہ کہاں ٹھیک ہوگی؟ اس سے پورا راستہ اور لین اور ٹریک پورا غلط ہو جاتا ہے۔ خدا را پاک دامنی اور عفت اور اپنے آپ کو صاف اور شفاف اور محفوظ رکھ لینا اس دور میں حقیقت ہے، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اور اگر اس دور میں کوئی بندہ پاک دامن ہے، اللہ ہم سب کو پاک دامنی نصیب فرمائے، یار آمین۔
او بھائی میں نے بڑی قیمتی دعا دی ہے لیکن آپ کو اس کی اہمیت سمجھ نہیں آ رہی. آپ سمجھے میری بات کو. اگر اس دور میں ایک بندہ پاک دامن ہے, اس کا کریکٹر کردار پاک ہے, میں حقیقت ہے یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ اللہ کا ولی ہے. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں, اس دور میں اگر کوئی پاک دامن ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیالوں کو, ہماری خواتین کو, بچیوں کو, بڑوں کو اور مردوں عورتوں کو سب کو پاک دامنی نصیب فرمائے. یہ یاد رکھے قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے. دوسرا رکوع ہے سورۃ مریم کا. فرمایا ما کان ابوک امرأ سوء, تیرا ابا بھی برا آدمی کوئی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ, تیری ماں بھی باغیہ اور فحش عورت نہیں تھی, تو نے یہ کام کیوں کر دیا؟ قوم نے اعتراض کیا کیونکہ ان کے سامنے کام ہی ایسا ہو گیا تھا. حضرت مریم کا جو بیٹا پیدا ہو گیا بغیر شادی کے تو ظاہراً تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ بد کردار ہے نعوذ باللہ, لیکن وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ آگے ہوا کیا. جی سنو, فرمایا وما کانت امک بغیہ, تیری ماں بھی بری نہیں تھی, ابا بھی برا نہیں تھا, تو نے یہ کام کیوں کر دیا؟ حضرت مریم آگے سے کیا کہتی ہے؟ فاشارت الیہ, اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا, بولی نہیں, ٹھیک ہے, زبان نہیں ہلائی. فاشارت الیہ, وہ جو بیٹا گود میں اٹھایا ہوا ہے, سینے سے لگایا ہوا ہے, اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اے دے کول پوچھ لو, میرا ابا بھی پاک دامن نہیں, میری اماں بھی پاک دامن نہیں, اور رب کائنات دی قسم میں بھی پاک دامن ہاں, لیکن میں اپنی صفائیاں نہیں دے سکتی. فاشارت الیہ, میرے اس بیٹے سے پوچھ لو. قوم والے آگے سے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اب گود میں اٹھائے ہوئے بچے سے کیسے کلام کریں؟ یہ بھی بھلا کوئی کلام کرتے ہیں؟ اوپر سے اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ نے فرمایا او میرا عیسیٰ بندہ, او میرا عیسیٰ پیغمبر, سن, تیری ماں پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, تیری ماں پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. تے حلالی پتر, توجہ, قیمتی جملہ بتا رہا ہوں آپ کو, حلالی پتر اپنی ماں دا دفاع کر دے اون دن, ایسا ہی ہے نا, حلالی پتر اپنی ماں دا دفاع کر دے اون دن. اس واسطے یاد رکھو اللہ نے فرمایا او میرا عیسیٰ پیغمبر, بات تو واقعی ایسے ہے, گود میں تو بچہ نہیں بولا کرتا, لیکن اب تیری ماں کی کردار کشی کی جا رہی ہے, تو فوراً بول اور ان کو بتا دے کہ میری اماں پاک دامن ہے. اور طریقہ کیا اختیار کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالا انی عبد اللہ, اور لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں. اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس دی نسل چ شک نہیں ہو سکتا. پہلی بات بتا دی انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک بات اور بھی یہاں پہ سمجھتے جاؤ, سب سے پہلے اپنی عبدیت کا اعلان کیوں کیا؟ اس لیے کہ آگے بتانا تھا کہ یار میں تو اللہ کا معجزہ ہوں, اور لوگ کہیں شک نہ کر دیں, اللہ کا شریک نہ بنا دیں, اور لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا جز ہے, اللہ کے حصہ ہے. اللہ نے پہلی دفعہ زبان سے یہ جملہ نکلوایا, فرمایا انی عبد اللہ. اور لوگوں سن لو, میں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ معبود ہے. ٹھیک ہے, تاکہ کوئی شک نہ کرے.
پہلے یہ اپنا شرک کا رد کر دیا، اس کے بعد ماں کا دفاع کر کے کیا کہتا ہے؟ آتانی الکتاب، توجہ، اب یہ ماں کا دفاع ہو رہا ہے، توجہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں نو کتاب اللہ نے دینی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں آئے گا کتاب کا تذکرہ، نبوت کا تذکرہ، اس میں ماں کا کیا دفاع ہے؟ توجہ سے سنو میری بات، اور جو بندہ نبی ہوتا ہے او دے ماں باپ بھی انہاں سارے عیباں تو پاک ہوندے نا، سمجھ آئی؟ جس نے نبی بننا ہوتا ہے نا، اس کے ماں باپ کا کردار بھی پاک ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی پاک ہوتی ہے، اس کے ازواج بھی پاک ہوتی ہیں۔ یہ نبی گل، اچھا موضوع تو کرنا تھا اما عائشہ صدیقہ والا، گلاں اور وچ آ گئی ہیں۔ اصل میں تانوں اس واسطے سنایا ہے کہ جڑے حلالی پتر ہوندے نا وہ اپنی ماں دا دفاع کریں دے، ٹھیک ہے؟ اور میں آسے پاسے نہیں ویندے، اپنے موضوع تے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری اماں ہے، مانتے ہو؟ کہو نبی کی ازواج ہماری مائیں ہیں، بولو ذرا، نبی کی ازواج ہماری مائیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے اپنی ماں کا دفاع کرنا ہے۔ 17 رمضان ہماری اماں جی کی وفات کا دن ہے، اس لیے اپنی ماں کے دفاع کے لیے چند جملے عرض کرتا ہوں۔ اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور ماں کا نام زینب ہے، کنیت اس کی ام رومان ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا، اور سن لو مسلمانوں، اللہ کے نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کو عائشہ کے ساتھ ہے، عائشہ کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ، سارا نالو زیادہ تانوں کون پیارا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے عائشہ پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ صرف امت کو یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں سنو، یہ میری بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، تم بھی ان سے محبت کرنا۔ فرمایا کہ عائشہ سے محبت ہے۔ سوال کرنے والا کیا کہتا ہے؟ دوبارہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا مطلب مردوں میں سے کون پیارا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، فرمایا عائشہ کا باپ۔ اے نہیں آقا ابو بکر، کہہ دیتے نا مردوں میں سے ابو بکر زیادہ پیارا ہے، نہیں، عائشہ کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا کہ پہلا سوال کرتا ہے کون پیارا؟ فرمایا عائشہ مجھے پیاری ہے۔ پھر کہتا ہے مردوں میں سے کون پیارا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کا ابا مجھے زیادہ پیارا ہے۔ آپ خود اہمیت کا اندازہ لگا لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامولا، او لوگو، بندوں میں سے، مردوں میں سے، کامولا من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، مردوں میں سے تو بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے اہم لوگ آئے، حتیٰ کہ نبی بھی اللہ نے مردوں میں سے بنائے، کوئی عورت نبی بن کے نہیں آئی۔ فرمایا کامل من الرجال کثیر، اور لوگوں مردوں میں سے تو بڑے لوگ، بڑے کامل لوگ ہیں، اونچے اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، لیکن سنو ولم یکمل من النساء، عورتاں وچوں کوئی ایو جئی کامل نہیں آئی۔ لیکن سن لو لوگوں، 3 قسم کی عورتیں، 3 اور قسم نا، 3 عورتیں وہ دنیا پر بڑی اعلیٰ درجے کی آئی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ فرمایا مریم بنت عمران، اور لوگوں مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کی اماں مریم یہ بھی بڑی کمال کی عورت تھی، بڑی کامل اللہ کی ولی عورت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہے اور نبی نے تربیت کی، پاک دامن گھرانے کی لڑکی تھی، اللہ نے بھی اس کو بڑا مقام دیا، بڑی کامل عورت ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی، دوسری کون ہے؟ فرمایا لوگوں وآسیۃ امرأۃ فرعون، اور لوگوں سن لو دوسری کامل عورت فرعون کی بیوی آسیہ تھی، فرعون کی بیوی آسیہ، وہ بھی بڑی کمال کی عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا واقعہ تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آسیہ کا جنت کے اندر میرے ساتھ رشتہ کرے گا، بڑی کمال کی عورت تھی۔ واقعہ کبھی پھر سناؤں گا، مختصر جو حدیث سنا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا لوگوں ایک عورت ہے مریم بنت عمران، حضرت مریم علیہ السلام، یہ کامل عورت ہے۔ اور دوسرا فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، وہ بھی بڑی کامل عورت تھی۔ اور پھر فرمایا اب اپنی بیوی کا نام لے رہے ہیں لیکن بڑے انداز سے، اور فرمایا وفضل عائشہ، وفضل عائشہ کا فضل السرید علی سائر الطعام، اور لوگوں مریم بھی اونچے درجے کی عورت، آسیہ فرعون کی بیوی بھی بڑے اونچے درجے کی عورت تھی، لیکن سن لو میری عائشہ فضل و عائشہ تھا، اور جو میری عائشہ ہے سن لو لوگو عائشہ کا مقام ایسے ہے جیسے سرید سارے کھانوں سے افضل کھانا ہے، اسی طرح عائشہ ساری عورتوں سے افضل عورت ہے، یہ میرا نبی بتا رہا ہے۔ اب یہ دیکھو نبی کی زوجہ محترمہ ہماری امی جان، ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں، ہم اس کے مناقب بیان کر رہے ہیں، اس کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ حلالی پتروں دا کام ہوندا ہے اپنی ماواں دا دفاع کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ توجہ کرو۔ اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ کی نظر میں، اب اللہ کی نظر میں دیکھو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ سفر سے آ رہے ہیں، ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی جب بھی آپ سفر پہ جاتے نا تو آپ بیویوں میں قرآن اندازی فرماتے، قرآن اندازی قرآن ڈالتے، جس بیوی کا نام نکل آتا آپ اس کو سفر پہ ساتھ لے جاتے۔ اللہ کا کرنا عائشہ صدیقہ اس سفر میں ساتھ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو اللہ کی نظر میں کیسے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہار مانگ لیا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے عورتوں اور بیویوں کا اپنے خاوند کے لیے میک اپ کرنا، زیب و زینت کرنا شریعت میں بڑی تاکید کی گئی ہے اس بات کی، سمجھ آئیے؟ بیویاں دا اپنے خامدہ واسطے میک اپ کرنا، بن سنور کے خامد واسطے رمنا، اے شریعت دے اندر بڑی تاکید اور ترغیب دی گئی ہے اس بات کی۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا چلتی ہے، بندہ گھر ونجے تو بندہ دیکھ نہیں سکتا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تے ونجنا ہوئے بازار شاپنگ واسطے، ہمیں کڑوی باتیں نہیں کرتا، بازار شاپنگ کے لیے جانا ہو ہماری خواتین نے، اس وقت کیا سچویشن ہوتی ہے، کیا کنڈیشن ہوتی ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ گوانیاں دی شادی ہوئے، پڑوس میں یا رشتہ داروں میں کوئی خوشی کا موقع ہو، اس وقت اپ ٹو ڈیٹ ہو کے بن سور کے، لیکن خامد کے لیے اللہ معاف کرے، آئیو شریعت کے خلاف چلنا ہے، بس ہمارا مزاج بن گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی بہن سے ہار مانگا، کیوں؟ خامد ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خامد ساتھ ہیں، اور خامد کے لیے میک اپ کرنا، خامد کے لیے زیب و زینت کرنا شریعت میں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کا کرنا، یہ چلے گئے سفر پہ، واپسی پہ آ رہے ہیں، راستے میں پیراؤ ڈالا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تقاضے کے لیے یعنی پیشاب وغیرہ کے لیے، تقاضے اور حاجت کے لیے اپنی سواری سے اپنے خیمے سے نکل کر دور سائڈ پہ چلی گئیں اور وہاں پر اپنی فراغت کے بعد واپس آ رہی ہیں۔ جب قافلے کے قریب پہنچی، اچانک جو گلے میں ہاتھ لگا، دیکھا تو ہار کوئی نہیں ہے، ہار کوئی نہیں ہے۔ توجہ کر ذرا، یہ صحیح سچا حدیث کا واقعہ ہے۔ گلے میں ہار کوئی نہیں ہے، پریشان ہو گئی کہ یہ مانگا ہوا تھا تے منگی ہوئی شے اتنی اوکھی ہوندی ہے، پاؤں نہیں پتہ کون پتہ آپ کو منگی ہوئی شے اوکھی ہوندی ہے نا، او ٹائم نہیں ہے۔ ایک عورت نے نا پڑوسن عورت سے کہا بھئی یار وہ فلاں جو گھر والے ہیں نا ان کی ہے کچھ شادی وغیرہ، تو مہربانی کر شال چادر نہیں ہوتی یہ مجھے دے دے، تیرے پاس دو ہیں ایک مجھے دے دے، تو بھی بھگتا لے گی میں بھی بھگتا لوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چادر لے لی اس سے، اوڑھ کے چلی گئی۔ وہاں پہ بیٹھے تھے وہ، نیچے دریاں شریاں بچھی ہوتی ہیں، دیسی ماحول تھا، تو بیٹھی تھیں تو چادر کچھ زمین پہ لگ رہی تھی۔ جس عورت نے مانگی ہوئی تھی نا چادر، جو اس نے اوڑھی ہوئی تھی اور زمین پہ ٹچ ہو رہی تھی، تو وہ جس کی چادر تھی نا اس نے کہا میری بہن چادر کنج بات تلے لگ دی پئی ہے۔ خیر اس نے ٹھیک کی۔ پھر عورتیں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر نیچے چادر لگی، اس وطلا مارا میری بہن تھوڑا جا چادر نو کنجبا، پھر اس نے سمیٹی چادر۔ تیسری دفعہ پھر اس نے کہا چادر میری بہن تلے پہ لگ دی، بس کہ اللہ دا واسطے انہوں کو ناس چاہ میرے کو مانگ کے آندیس، بار بار کیوں میں نو آدھی؟ تو بھئی مانگی ہوئی چیز تو ویسے بھی ذرا مشکل ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی بہن سے مانگا تھا، غیر تو تھا کوئی نہیں، ان سے ہار مانگا ہوا تھا، بڑی پریشان ہو گئی، ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس چلی گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہار نہ ملا، واپس آئیں، خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی ڈھونڈنا شروع فرما دیا، صحابہ سے بھی فرمایا صحابہ ہار ڈھونڈو، ہار ڈھونڈو، ہار ڈھونڈنے لگ گئے۔ ٹائم گزرتا گیا، ہار نہیں مل رہا۔ اللہ کا کرنا، نماز کا ٹائم بھی قریب آ گیا کہ اب نماز قضا ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام نے ابو بکر سے کہا ابو بکر تیری بیٹی کے ہار کی وجہ سے اب پورے قافلے والوں کی نماز قضا ہونے والی ہے، یار یہ حالت ہے تمہاری۔ ابو بکر صدیق کو یہ بات جب کہی تو حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے، اندر چلے گئے خیمے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر رسول اللہ کا سر مبارک تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر نیند میں سوئے ہوئے۔ ابو بکر صدیق گیا، بیٹی کو آہستہ آواز میں اور سخت الفاظ میں ڈانٹا اور اس کو اس طرح پسلیوں کے اندر پنجے بھی مارے، ٹھوکرے بھی ماری، تکلیف بھی دی کہ تیری وجہ سے سارے صحابہ کی نماز قضا ہونے والی ہے۔ لیکن عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، آنسو بھی میرے نکل آئے، لیکن میں ہلی نہیں، اللہ کے نبی کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ کیسی وفادار بیوی ہے بھائی، اللہ ساریاں گھر والیاں نو انجار وفادار بنائے۔ کیا آمین تا آکھو یار، اور مطلب دعا قبول تھی بنے بھائی، اچھی بات کہہ رہا ہوں نا، اللہ کرے دعا قبول ہو جائے، انشاءاللہ ہوں گی، سب کی وفادار ہوں گی جی انشاءاللہ۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کہتی ہیں کہ میرے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو بکر صدیق واپس چلے گئے، ہار کوئی نہ ملا، نماز قضا ہونے والی ہے۔ اب میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا اس بات پہ آ گیا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی بھی محبوب ہے اور اللہ کی بھی محبوب ہے۔ اللہ نے کیا کیا کہ عائشہ کی وجہ سے سب کی نماز قضا ہونے والی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایک حکم نازل فرما دیا، 5واں پارہ ہے، سورۃ نساء ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور لوگوں اگر تم سفر میں ہو یا تمہیں وضو کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور یا اگر تم اپنی بیویوں کے قریب پہنچ گئے ہو اور تمہیں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے اور تمہارے پاس پانی کوئی نہیں ہے، تو سن لو، آج عائشہ کے ہار گم ہونے کی وجہ سے یہ جو نماز لیٹ ہو کر قضا ہونے کا خطرہ ہے، عائشہ کی وجہ سے میں اپنا قانون تبدیل کر کے تمہیں اعلان کر کے بتا رہا ہوں، اگر پانی نہ ہو تو اس وقت تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اب دیکھو عائشہ کی کتنی اہمیت ہے، ایک عورت کی وجہ سے شریعت کا قانون ہی تبدیل کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا بغیر وضو کی نماز، پتہ ہے تو فتویٰ دسا ایک فتویٰ بتاؤں، بغیر وضو کے اگر ایک بندہ دیدہ دانستہ جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے تو ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ جان ایک کہتا ہے یار گمان تھا بے وضو ہے، نماز شروع کر دی، یاد آیا بے وضو تو نہیں تھا، توڑ دی، دوبارہ وضو کر کے نماز شروع تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی بغیر وضو کے، پتہ نہیں تھا، یاد آیا بھائی یار میرا تو وضو تھا نہیں تو میں نے تو نماز پڑھ لی، دوبارہ جا کے وضو کرے نماز پڑھے، کوئی حرج کوئی نہیں ہے، یہ نہیں میں بیٹھ کر۔ ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہے میرا وضو نہیں ہے، وضو تو کیری لوڑ ہے، پڑھو انہیں یار، ٹھیک ہے۔ اب بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھتا ہے تو ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک اور بھی بات بتا دوں، آج کل بھی باتیں ذرا آ رہی ہیں لیکن بہرحال ساری چیزیں ہماری اصلاح کے لیے ہیں۔ ایک جنازہ دے اندر ویندے ہوئے ہیں، اتھے بھی وضو دے اہتمام کیتا کرو۔ میں کفر کا فتویٰ تو نہیں بتاتا آپ کو، لیکن یاد رکھیے گا وہاں پر بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی جائز بغیر وضو کے وہ نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ جنازہ کھڑا ہو چکا ہے سامنے، آپ آ رہے ہیں اور آپ اگر وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو جنازے کی ہوتی ہیں کتنی تکبیریں؟ 4، اللہ اکبر سبحانک اللہ، اللہ اکبر درود پاک، اللہ اکبر دعا، اللہ اکبر سلام، بس اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 یا 2 منٹ، 2-2.5 منٹ لگتے ہیں نا۔ تو ایک بندہ وضو کرنے بیٹھ جائے اس کو بھی 2-3 منٹ لگ جائیں گے۔ اگر یہ بندہ وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے اور ادھر سے جنازہ کھڑا ہو گیا ہے تو اب یہ جو ہے وضو کرنے بیٹھے گا تو جنازے سے رہ جائے گا نا، تو شریعت نے یہاں پہ رخصت دی ہے، کون سی؟ بغیر وضو دے نہیں، شریعت کہتی ہے ادھر ہی مٹی پر ہاتھ مار کے تیمم کر لے اور جنازے میں شریک ہو جا، وضو شوضو نہ کر۔ سمجھ آئی مسئلے کی؟ یہ سنو یا نا مسئلہ آگے تو انہوں پتہ ہو سی، ہاں ذہن میں رکھو۔ کبھی آتا ہے نا ایسا جنازہ کھڑا ہو گیا اور آپ جو ہے بالکل لیٹ ہیں، ان ٹائم پہنچے ہیں، جنازہ کھڑا ہو گیا، اس وقت وضو شوضو چھوڑو، اس وقت تیمم کرو۔ اللہ دا واسطہ اے نہ آکھے بھئی عزیر شاہ کہ وضو نہ کرو، میں کہہ رہا ہوں اس وقت جب بالکل جنازہ سٹینڈ اپ کھڑا ہو گیا ہے اور آپ وضو کرنے بیٹھیں گے جنازہ رہ جائے گا، فقہاء علماء بیٹھے، مولانا فضل اللہ صاحب بیٹھے، ایسے ہی ہے نا جی حضرت، ایسے ہی مسئلہ، پوچھو علماء سے۔ تو اس وقت آپ وضو کو پینڈنگ کریں، تیمم کریں اور تیمم کر کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ بہرحال ٹائم اصل جو مقصود تھا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات بتانا وہ تو اب پوری ہو نہیں سکی، چلو کوشش کریں گے اگلے جمعے پہ کچھ نہ کچھ اس کو ٹچ کریں، لیکن ایک بات آخر پہ سن لو 1 منٹ، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے تیمم کی آیات اتری، اور عائشہ صدیقہ کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے وضو والا قانون تبدیل کر دیا سفر کی حالت میں، عذر اور مجبوری کی حالت میں، اور بتا دیا لوگوں عائشہ صدیقہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ بتا دیا لوگوں کو۔ اور ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سمجھتے جاؤ آخر پہ، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول ہیں کہ نہیں؟ بولو، اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں؟ ایسے ہی ہے، صحابہ کرام اللہ کے سچے ولی ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا۔ یاد رکھو میری بات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، شیخ سلطان بہو رحمہ اللہ ہوں، شیخ سلطان زکریا رحمہ اللہ ہوں، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، اس کے ایماندار ہونے پر ہمارے پاس سوائے اچھے گمان کے
اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں توجہ کرو، ان جتنے بھی بزرگان ہستیاں ہیں، ان پر ان کے ایمان پر ہم صرف اچھا گمان رکھتے ہیں، بھائی انشاءاللہ یہ پکے مومن ہوں گے، سوائے اچھے گمان کے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن صحابہ اللہ کی ذات کی قسم ہے، وہ ہستیاں ہیں جن کے ایمان پر قرآن میں سینکڑوں دلیلیں ہیں۔ قرآن گواہ ہے، اے پکے مومن ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے، ان کی ایمان میں شک کی گنجائش نہیں۔ اور قرآن میں تو یوں کہہ دیا گیا، اگر کوئی بندہ بھی اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لانا چاہتا ہے تو سن لو میرے صحابہ کے طرح ایمان لائے گا تو تب جا کے وہ بندہ مومن بنے گا۔ صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے گا تو وہ ایماندار بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کا ایمان ہی قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کے ایمان پر قرآن گواہ ہے، صحابہ کے ایمان پر رسول اللہ گواہ ہے، تو لہٰذا صحابہ کی ولایت میں شک، بولو ذرا، شک نہیں ہو سکتا۔ نبی کی نبوت میں شک نہیں، صحابہ کی ولایت میں شک نہیں، دونوں ہستیاں موجود ہیں، صحابی رسول بھی موجود ہیں، رسول اللہ بھی موجود ہیں، اور ہار ڈھونڈ رہے ہیں، ہار نہیں مل رہا، ہار ڈھونڈ رہے ہیں اور ہار نہیں مل رہا۔ یہ بات ہمیں بتلاتی ہے کہ پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی چیزوں کو، غیب کی چیزوں کو اللہ کے سوا نبی بھی نہیں جانتا، ولی بھی نہیں جانتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا ہوا کیا پھر؟ اب صحابہ نے تیمم کیا، نمازیں پڑھی، اب ہار شار کوئی نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھائی چلو چھوڑو ہار کو، چلو بہت لیٹ ہو گئے۔ جو ہی سواری پر عائشہ صدیقہ کو سوار کیا، صحابہ سوار ہوئے، اونٹنی کو اٹھایا، چلنے لگے تو اونٹنی کے نیچے پڑا تھا ہار۔ کمال دیکھو، دور ہی کوئی نہیں پیا، اونٹنی کے نیچے پڑا تھا ہار۔ رسول اللہ بھی ساتھ ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور ان دونوں بزرگان ہستیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھا، تو نہ نبی کو پتہ چل سکا، نہ ولی صحابہ کو پتہ چل سکا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ پردوں کے پیچھے غیب کی چیزوں کو جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب عائشہ صدیقہ کے بارے میں لمبی چوڑی باتیں کرنی تھیں، لیکن اور ٹائم پونا گھنٹہ ہی ہوتا ہے، ٹائم مختصر تھا، انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ جو کہا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب۔